اس کے بعد ایک مسئلہ آتا ہے آیتوں اور سورتوں کا مکی اور مدنی ہونے کا. یہ ایک عام معلوماتی بات ہے لیکن ذہن میں اچھی طرح واضح ہونا چاہیے کہ کون سی آیتیں مکی ہیں اور کون سی آیتیں مدنی ہیں. تو یاد رکھیے جو جمہور مفسرین کی رائے ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے یعنی المدینۃ المنورہ ہجرت کرنے سے پہلے جتنی بھی آیتیں نازل ہوئیں وہ سب مکی کہلائی جاتی ہیں. یہ ضروری نہیں کہ مکۃ المکرمہ میں ہی نازل ہوئی ہو، یہ ہو سکتا ہے کسی اور مقام پر نازل ہوئی ہو، لیکن ہجرت سے پہلے نازل ہو گئی اگر وہ آیت تو اسے مکی کہتے ہیں. یہاں تک کہ سفر ہجرت کے دوران بھی جب ہجرت کا سفر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے تو اس سفر کے دوران بھی جو آیتیں نازل ہوئیں ان آیتوں کو بھی مکی کہا جاتا ہے، کیونکہ ابھی ہجرت کا سفر مکمل نہیں ہوا، ہجرت مکمل نہیں ہوئی. اسی طرح مدنی آیتیں وہ ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں. کوئی ضروری نہیں کہ مدینۃ المنورہ میں ہی نازل ہوئی ہو سکتا ہے باہر نازل ہوئی ہو. مثلا قرآن کی ایک آیت ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، یہ آیت نازل ہوئی مکۃ المکرمہ میں، فتح مکہ کے موقع پر نازل ہوئی، لیکن چونکہ اس کا نزول ہجرت کے بعد ہوا تھا اس لیے اس آیت کو مکی نہیں مدنی کہتے ہیں. اس میں بعض علماء نے اختلاف کیا ہے لیکن جمہور کی رائے یہی ہے اور یہی زیادہ معتبر قول ہے. اس کے بعد اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کس طرح پہچانا جائے کہ کون سی آیت مکی ہے اور کون سی مدنی. تو اکثر آیتیں قرآن کی جو ہیں اس کے متعلق صحابہ کرام سے اس باب میں روایتیں منقول ہیں کہ کون سی آیت مکی ہے کون سی مدنی ہے. اکثر آیتوں کے متعلق صحابہ کرام کی روایتیں اور ان کے آثار موجود ہیں. تو لہٰذا جب صحابہ کرام فرما دیتے ہیں کہ یہ آیت مکی ہے تو پھر وہ مکی، یہ مدنی ہے تو یہ مدنی، کیونکہ وہ حضرات ہیں جو قرآن کے نزول کے وقت موجود تھے. اور بعض آیتیں ایسی بھی ہیں قرآن میں جن کے متعلق روایات منقول نہیں ہیں کہ یہ مکی ہے یا مدنی، تو وہاں پر دوسرے ذریعوں سے دوسرے طریقوں سے یہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ یہ آیت مکی ہے یا مدنی. مثلا جن آیتوں میں غزوہ بدر کا ذکر ہے تو ظاہر سی بات ہے یہ بدر کی جنگ کب واقع ہوئی؟ ہجرت کے بعد ہوئی. تو جب ہجرت کے بعد واقع ہوئی اور جب یہ آیت بدر کے تعلق سے نازل ہوئی تو ظاہر سی بات ہے مدنی ہی ہوگی. اور جن آیتوں میں کفار مکہ سے خطاب کرنے کو کہا گیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو ظاہر سی بات ہے وہ آیتیں مکی ہی ہوگی. تو ان قیاسات کی بنیاد پر، ان اندازوں کی بنیاد پر بھی بعض آیتوں کو مکی اور مدنی قرار دیا جاتا ہے. اب چونکہ انسان کے قیاسات مختلف ہوتے ہیں، اب میں نے کچھ الگ انداز سے سوچا، آپ نے کچھ الگ انداز سے اندازہ لگایا اور سوچا، تو بعض آیتوں میں کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ بعض مفسرین اختلاف کر جاتے ہیں کہ ایک ہی آیت ہے، بعض نے اپنے قیاس کے ذریعے یہ کہا کہ نہیں یہ آیت مکی ہے اور بعض نے کہا کہ نہیں یہ مدنی ہے. تو اس لیے کبھی کبھی یہ اختلاف بھی واقع ہو جاتا ہے، یہ بھی ذہن میں ہونا چاہیے. اس کے بعد کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قرآن کریم کی بعض صورتیں پوری کی پوری صورت یا تو مکی ہوتی ہے اور پوری کی پوری صورت یا تو مدنی ہوتی ہے، یعنی اس صورت کی تمام آیتیں فرسٹ آیت سے لے کر لاسٹ تک یا تو مکی ہے. مثلا سورۃ المدثر وہ پوری صورت مکی ہے، اس میں کوئی مدنی آیت نہیں. اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک صورت وہ پوری کی پوری مدنی ہو، فرسٹ آیت سے لے کے آخر تک اس میں کوئی مکی آیت داخل نہیں ہوتی. اسی طرح بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ پوری صورت تو مکی ہے لیکن چند آیتیں مدنی ہو جاتی. مثلا سورۃ الاعراف مکی ہے لیکن اس صورت میں چند آیتیں مدنی ہیں. اور بعض مرتبہ اس کے برعکس ہوتا ہے کہ پوری صورت کیا ہو مدنی ہے اور چند آیتیں مکی ہو جاتی ہیں. تو اس کا اعتبار جو کیا جاتا ہے عام طور پر آیتوں کی اکثریت کی بنیاد پر کہ جس صورت میں جتنی آیتیں زیادہ تعداد میں مکی ہو یا مدنی ہو اس اعتبار سے فیصلہ کیا جاتا ہے. اور عموماً ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی صورت کی ابتدائی آیات مکے میں نازل ہوئی اور پھر ہجرت کے بعد چند آیتیں مدینے میں نازل ہوئی، لیکن چونکہ ابتدائی آیات مکے میں نازل ہوئی تھی اس لیے ان صورتوں کو
مکی قرار دے دیا جاتا ہے۔ تو ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی اور اللہ کے نبی کاتبین وحی کو آیتیں پڑھ کر سناتے اور کتابت کرواتے تو انہیں یہ بھی ساتھ ہی ساتھ بتا دیتے تھے کہ اس آیت کو فلاں سورت کے فلاں آیت کے بعد لکھو۔ یہ ترتیب اجتہادی ترتیب نہیں ہے، بلکہ اللہ ہی کی طرف سے وحی کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا دیا جاتا تھا کہ اس آیت کی یہ ترتیب ہوگی۔ تو اسی طریقے سے اللہ کے نبی کاتبین وحی کو بھی بتاتے تھے۔ تو اس لیے ایسا ہوتا ہے کہ بعض صورتیں مکی ہیں لیکن ان میں مدنی آیتیں بھی شامل ہیں، اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض صورتیں مدنی ہیں لیکن ان میں مکی صورتیں بھی شامل ہیں۔